الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. وہ زندہ ہے، دائمی زندگی کا مالک، خود قائم ہے اور سارے جہان کو تھامنے والا. نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. کون ہے وہ شخص جو سفارش کر سکے اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ پیچھے ہو چکا، اور وہ اس کی معلومات میں کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے. ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلومات کرا دیتا ہے. اس کی بادشاہت اور اس کا علم آسمان و زمین پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں. وہ بڑا علی شان اور عظیم الشان ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چمکتے ہیں نجوموں کہکشاں تیرے سہارے پر، چمکتے ہیں نجوموں کہکشاں تیرے سہارے پر، کھڑا ہے بے سہارے آسماں تیرے سہارے پر. چمن کو سینچتا ہے باغباں تیرے سہارے پر، بناتے ہیں پرندے آشیاں تیرے سہارے پر.
کسانوں کی مشقت بھی تیرے رحم و کرم پر ہے، کھڑی ہیں لہلہاتی کھیتیاں تیرے سہارے پر۔ بھنور سے پار کر دے اہل غم کی کشتیاں یا رب، کہ چلتی ہے ہر ایک موج رواں تیرے سہارے پر۔ کوئی بندہ کسی بندے کی بگڑی کیا بنائے گا، کوئی بندہ کسی بندے کی بگڑی کیا بنائے گا، کہ بے شرکت ہیں قائم دو جہاں تیرے سہارے پر۔ نگاہیں اٹھ رہی ہیں رہروانے راہ منزل کی، کہ منزل سے ملے گا کارواں تیرے سہارے پر۔ مجھے حاجت نہیں ہے تیرے بندوں کے سہارے کی، مجھے حاجت نہیں ہے تیرے بندوں کے سہارے کی، کہ نازاں ہوں خدا بندے جہاں تیرے سہارے پر۔ تیری توفیق پر ہے منحصر حمد و ثنا تیری، تیری توفیق پر ہے منحصر حمد و ثنا تیری، لب دانش پہ ہے تیرا بیاں تیرے سہارے پر۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ آیت کریمہ جو آج بھی تلاوت ہوئی اور اس سے پہلے بھی خطبات جمعہ میں اس آیت کریمہ کی تلاوت کی جاتی رہی اور اس کے متعلق اہم اور ضروری باتیں اس کے مرتبہ و منزلت مقام کے بارے میں ہوتی رہی۔ یہ بھی آپ کے علم میں آ چکا کہ سارے قرآن میں ایسی آیت نہیں ہے، اور یہ بھی آپ سن چکے کہ تمام آسمانی کتابوں میں اللہ نے اس شان کی آیت نازل نہیں فرمائی۔ یہ بھی بار بار آپ حضرات کے گوش گزار بات ہوئی ہے کہ اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے، جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے ابلیس لعین اس کا قریب نہیں آ سکتا۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اگر اس کی تلاوت کر لے تو شیطان گھر چھوڑ دیتا ہے۔ شروع میں ایک روایت سنائی تھی، مشہور صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی ایک ڈیوٹی دے رہے تھے، اور صدقہ و خیرات کی آئی ہوئی غذائی اجناس ان کی حفاظت کر رہے تھے کہ رات کے ایک وقت میں ابلیس آیا چوری کرنے کے لیے۔ اس صحابی نے اس کو پکڑ لیا، اس نے منت سماجت کی کہ میں بڑا مفلس و نادار ہوں، میرے بچے ہیں، بھوکے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ ان کو ترس آیا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ اگلے روز سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے کل رات کے اس قیدی کا کیا بنا؟ سبحان اللہ۔
خدا کی کروڑ صلاۃ و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما فعل اسیرک البارحہ، کل شام کا جو تمہارا قیدی تھا اس کا کیا بنا؟ انہوں نے پوری بات عرض کر دی، یا رسول اللہ اس نے بہت منت سماجت کی، بہت لجاجت کی، میں مجبور ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، میں نے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جھوٹ بولا ہے اس نے، وہ آج پھر آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیغمبر کی شان کا کیا کہنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، پھر انہوں نے پکڑ لیا کہ تم نے کل میرے سامنے جھوٹ بولا، جھوٹ بول کر آج نہ آنے کا وعدہ کیا تھا، پھر تو آ گیا۔ اس نے پھر منت کی، سماجت کی کہ اللہ کے لیے مجھے چھوڑ، میں بڑا مجبور ہوں۔ اللہ کا نام لے کر جب کوئی منت سماجت کرتا تھا تو صحابہ کرام کی یہی حالت ہوتی تھی، انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر رسول اللہ نے پوچھا کہ تمہارے کل کے قیدی کا کیا بنا؟ وہی جواب دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولا ہے، پھر آئے گا وہ۔ چنانچہ پھر آیا، انہوں نے بہت اس پر سختی کی کہ آج تو میں نے ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اس نے کہا میں معذرت خواہ ہوں، میری مجبوری تو ہے ہی، لیکن آج اگر مجھے چھوڑ دیں گے تو میں آپ کو ایسی چیز بتاؤں گا، اور وہ یہ آیت الکرسی بتائے کہ آیت الکرسی اگر آپ پڑھیں گے تو کبھی شیطان نہیں آئے گا آپ پر۔ چنانچہ صحابہ کرام جو خیر کے طلبگار ہوا کرتے تھے، انہوں نے جب یہ بات سنی تو اس کو چھوڑ دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے روز پوچھا تمہارے اس قیدی کا کیا بنا؟ ان وہی بات کہی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہے تو وہ جھوٹا، لیکن ایک بات سچی کہی ہے اس نے، وہ بات یہی تھی آیت الکرسی والی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اپنی رحمت کے ساتھ اپنے کلام پاک سے وابستہ رکھے، اور خصوصاً ان آیات کریمہ کو ہماری زندگی کا ایسا مشن بنا دے کہ ہماری اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہماری سوچ ایسی بن جائے، اور ہمارے گھر اس کی برکات سے بھرے ہوئے ہوں، ہمارے چھوٹے بڑے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ خود تو یقیناً امید اللہ سے رحمت کرتا ہوں کہ آپ کو آیت الکرسی یاد ہوگی، لیکن آپ گھر کے تمام افراد، خواتین اور بچوں کو بھی یاد کریں۔ یہی باتیں سن کر میرے بچوں میں سے میری ایک بڑی بیٹی ہے، خدا اسے سلامت رکھے، اس نے کہا کہ میں نے چھوٹا سا بچہ اس کا، اس کو آیت الکرسی یاد کرائی، اور اس سے میں نے سنا تھا لفظ لفظ اس نے صحیح سنا دی۔ تو آپ حضرات کوشش یہ کریں، دیکھیں آپ میں سے ہر ایک اپنی اولاد کی بہتری چاہتا ہے، اس کے لیے جد و جہد کر رہا ہوگا، اللہ کامیاب بھی کرے، لیکن اس کی بہتری، اس کی کامیابی اس راستے سے کریں تو دنیا آخرت بہتر ہو جائے گی، اور اس کی اس کامیابی سے آپ کی بھی دنیا آخرت بہتر ہوگی۔ ہم نے جانا ضرور ہے، خدا کے سامنے جانا۔ اکثر بیشتر میں بیٹھا بیٹھا قبر کا خیال کرتا ہوں، تو کتنی تنگ ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان کتنی تنگ جگہ میں کروٹ بھی نہیں بدل سکتا، لیکن ہوگی ضرور اگر ہمیں نصیب ہے تو۔ اگر ہم اللہ اس کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں گے تو یہ قبر کشادہ ہو جائے گی۔ وہ جو ہمیں دفن ہونے سے پہلے تنگ تنگ نظر آتی ہے، پھر اس کو حد نگاہ تک خدا کشادہ کر دیں گے، لیکن انہی چیزوں کے ساتھ ہوگی میرے دوستو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی رحمت کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ہم محتاج ہیں، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں ان چیزوں کا یقین نصیب فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ آیت وہی ہے جس کے بارے میں یہ منقبت اس سے پہلے بھی اور آج بھی میں نے عرض کی، اور اس آیت کے اندر ایک دعویٰ ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں۔ اس کے بعد پوری آیت کے جملے جو ہیں وہ
اس دعوے کے دلائل ہیں۔ کل اتفاق کی بات ہے، میں گھر میں جو بڑا موبائل لوگ استعمال کرتے ہیں میں ساتھ نہیں رکھتا، اس کو باہر نہیں لے جاتا، نہ ہر وقت اس میں گھسا رہتا ہوں، لیکن میری بچی ملک سے باہر ہے، اسی نے مجھے دیا تھا، اسی کے لیے استعمال کرتا ہوں، یا بھائی۔ تو میں نے کھولا تو اتفاق سے ہمارے ساتھی مولانا طالب بلیالوی صاحب جو رمضان کی 27ویں تاریخ کو یہاں تشریف لاتے ہیں، وہ بھی اسی آیت پر بیان کر رہے تھے، اور آج کل کے دنوں میں انہی تاریخوں کے اندر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میرا بیان انہوں نے سنا ہے یا کیا ہے، میں نے تو خیر کل ہی دیکھا ہے۔ تو جو کچھ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہی کچھ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کو یہ ملکہ عطا فرمایا اور ان کے دل کے اندر اس بات کی آمین ڈال دی، اور وہ خلق خدا کو اس طرح میں نے بتا رہا کہ 10 دلائل ہیں، وہ بھی اسی انداز سے کہہ رہے تھے، بس لب و لہجہ ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے۔ ایک دعویٰ ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں۔ میں نے قرآن حکیم کی بہت ساری آیتیں آپ کے سامنے پیش کی بھی ہیں اور بہت ساری آیتیں نہیں بھی پیش کر سکا الہ کے بارے میں، اور یہ بھی میں آپ کو اشارہ دے چکا ہوں کہ ہر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جو دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے اپنی قوم کے سامنے جو بات رکھی، ما لکم من الہ غیرہ، یہی بات تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، میری قوم اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کے دوران آپ یقیناً غور کریں گے تو آپ کو اس کو نظر آئے گا، اور میں کئی دفعہ آپ حضرات کی توجہ اس طرح مبذول کرا چکا ہوں کہ ہر پیغمبر کی شریعت کے اندر کوئی نہ کوئی عبادت کا انداز ہوگا، کیونکہ ہمیں ان کی شریعت کی تفصیلات معلوم نہیں، اس واسطے نہیں جانتا کہ ان کی نماز کیسی تھی، زکوٰۃ ہوگی، صدقہ خیرات ہوں گے، وہ کس انداز سے تھی، اس کے اصول کیا تھے، اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے حج کے لیے بھی وہ جاتے ہوں گے۔ یہ یاد رکھیں کہ خانہ کعبہ اس سے پہلے موجود تھا، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام یہ کئی دفعہ بنا ہے، پھر گرا ہے، پھر بنا ہے، پھر گرا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی فرمائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، وہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو اس بات کو کہ اٹھا رہے تھے، بنیادیں اٹھا رہے تھے بیت اللہ کی، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل، اور دونوں باپ بیٹا کام کرنے کے بعد خدا کے سامنے 10 بدعا ہوئے، ربنا تقبل منا، یا اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، تو ہی سننے جاننے والا۔ تو یہ تو آپ نے کتابوں کے اندر پڑھا ہوگا، علماء نے لکھا ہے کہ خانہ کعبہ کی کئی دفعہ تعمیر ہوئی، جب اس دنیا میں کوئی انسان نہیں تھا، اس وقت ایک روشنی کی طرح خانہ کعبہ کی کیفیت تھی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب بنایا تو پھر اس کے بعد ان کی جو بھی شریعت ہے اس کے مطابق اس خانہ کعبہ کی حاضری بھی رہی اور طواف بھی رہا۔ پھر ہر پیغمبر کے زمانے میں یہ بات ذہن نشین فرما لیں، یہ نہ کہیں کہ صرف ہماری شریعت کے اندر، شریعت محمدیہ کے اندر مسجد خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے، بار بار اس کی شکست و ریخت ہوتی رہی اور بار بار اس کو بنایا گیا۔ ایک بات کی طرف توجہ دلا دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر جو صحیح تعمیر تھی شروع میں، اس کا جو دروازہ ہے بیت اللہ کا وہ زمین کے ساتھ تھا، جس طرح کہ آپ دروازوں میں داخل ہوتے ہیں اپنے گھروں کے، لیکن مشرکین مکہ نے اپنی چودراہٹوں کو بعض لوگوں کے اندر یہ سوچ ہوتی ہے، جب اس کی تعمیر کی تو اس کا دروازہ جو ہے زمین کی سطح سے چند فٹ اونچا رکھا، اب بھی آپ دیکھتے ہیں اسی طرح، اور مقصد کیا تھا کہ یہاں ہر آدمی داخل نہیں ہوگا، وہی داخل ہوگا جس کو ہم اجازت دیں گے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کو اس طرح کر دوں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام یا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا طور و طریق پر تھی، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ ہمارے بعد بھی مشرکین کہ جب قبضہ ہوگا تو انہیں یہی کچھ کرنا ہے۔ نشاندہی فرما دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اس کو رد و بدل نہیں کیا۔ بعد میں کسی عالم نے بھی اس بات کی نشاندہی فرمائی، اور عوام الناس میں سے جو سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ کیوں نہ اس کو حضور کی خواہش کے مطابق ایسا کر دیا جائے۔ تو پھر اس زمانے کے کسی معتبر عالم نے، فقیہ تھے، امام مالک تھے یا کوئی اور، انہوں نے کہا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مصلحت کی خاطر اس کو ایسا نہیں کیا، رد و بدل نہیں کیا، اب ہم نہیں کریں گے، ورنہ یہ تو تماشا بن جائے گا آنے والے حکمرانوں کا۔ جس کا اقتدار ہوگا وہ کہا گا میں تو اس کو اس طرح کروں گا، دوسرا کہ میں تو اس طرح کروں گا، اس کو اس طرح چھوڑ دیا جائے۔ لیکن یہ کہ لوگوں کو پتہ چلنا جانا چاہیے ابراہیم خلیل اللہ کی یا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی تعمیر ایسی تھی کہ دروازہ جو ہے سطح زمین کے کا ساتھ تھا۔ اب یہ آپ دیکھتے ہیں کہ حکمران ٹولہ وہاں کا جو بھی ہے، وہاں خود جاتے ہیں یا خاص لوگ یا دوسرے ملکوں کے جو حکمران لوگ ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں تو ان کی دلجوئی کی خاطر یا اپنی واہ کی خاطر ان کو باقاعدہ بیت اللہ میں اندر جانے کے لیے پہنچاتے ہیں، لیکن عام لوگ نہیں جا سکتے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، خانہ کعبہ اتنا نہیں ہے جتنا چار دیواری ہے، یعنی جس پر غلاف چڑھا ہوا ہے۔ خانہ کعبہ اس سے بڑا ہے، یہ پیچھے حتیم کا علاقہ جو کہلاتا ہے، جس کے ارد گرد چل کر آپ طواف کرتے ہیں، درمیان میں خالی جگہ ہے، وہاں آپ نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی خانہ کعبہ ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ خانہ کعبہ مکمل کیوں نہیں بنا؟ شروع میں اتنے وسائل نہیں تھے اس وقت لوگوں کے پاس کہ سب پر چھت ڈالی جا سکتی، چنانچہ جتنے وسائل تھے اس کے مطابق اتنی چھت ڈالی گئی، باقی سارے کو چھوڑ دیا گیا، اور اس کے ارد گرد چار دیواری سے بنا دی گئی کہ جب بھی کوئی طواف کرے گا اس کے ارد گرد کرے گا۔ تو اب اگر فرض کرو آپ دروازے سے داخل ہو کر اندر نہیں جا سکتے تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، حتیم کے اندر اب نماز پڑھ لیں گے تو سمجھو بیت اللہ میں آپ جا گئے۔ یہ اس لیے میں نشاندہی کر رہا ہوں کہ حتیم کا علاقہ بھی یہ خانہ کعبہ ہی کا علاقہ ہے، اسی لیے طواف اس کے باہر سے ہوتا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ خانہ کعبہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنے اپنے زمانے میں یہاں تشریف لاتے رہے، اور ان کی جو بھی شریعتیں تھیں اس کے مطابق کام ہوتا رہا۔ ہم جس شریعت کے پیروکار ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ بیت اللہ کی حاضری میں جاتے ہیں، وہاں طواف کرتے ہیں، اور پھر دیگر جو جتنی چیزیں بھی ہیں وہ، تو یہ اللہ کا گھر بار بار شکست و ریخت کا موجب بنا، اور بار بار اس کی تعمیر ہوتی رہی۔ اور ایک تعمیر کا ذکر جیسے میں نے ابھی آیت پڑھ کر سنائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹوں نے تعمیر کی تھی، اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ قرآن حکیم کی یہ آیت جو سب سے زیادہ معروف اور مشہور آیت ہے، آیت الکرسی، اور اس کے مناقب کے سلسلے میں اس سے پہلے آپ کو میں نشاندہی کر چکا ہوں کہ اس کو اسم اعظم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسم اعظم وہ چیز ہوتی ہے جس کے پڑھنے سے، جس کو استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ ایسے ایسے مشکل اور ناممکن کاموں کو ممکن بنا دیتا ہے کہ دیکھنے اور سننے والا انسان حیران رہ جاتا ہے۔ میں نے پچھلے یا اس سے پچھلے جمعے میں نشاندہی کی تھی آپ کو کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام جو اتنے بڑے بادشاہ تھے کہ اس سے پہلے بھی ایسا بادشاہ کوئی نہیں گزرا، اور اس کے بعد بھی قیامت تک نہیں آئے گا، کہ انہوں نے دعا مانگی تھی رب حب لی ملکن، اے اللہ ایسی سلطنت بادشاہ دے لا ينبغی لی من بعدی، میرے بعد کسی اور کو نصیب نہ ہو، اور واقعتاً نصیب نہیں ہوئی۔
اور پھر یہ پیغمبر دیکھیں، پیغمبر کی شان، سبحان اللہ. سورہ نمل کے اندر آپ اس کی تلاوت کریں گے تو یہ سب کچھ مل جائے گا. سیدنا سلیمان علیہ السلام جو بہت بڑی سلطنت اور بادشاہت کے مالک تھے، ایسی بادشاہت سے پہلے بھی نہیں ملے گی، نہ بعد میں قیامت تک ملے گی. تو ان کو یہ پتہ چلا کہ ہماری سلطنت کے علاوہ ایک سلطنت ہے جس کی عورت حکمران اور مشرکہ ہے. اور کس نے اطلاع دی؟ ہدہد نے. دیکھیں انبیاء کرام علیہ السلام کیسی شخصیتیں گزرے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق ان کے تابع ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، ہم دیکھیں گے کہ سچ کہتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے. حالانکہ وہ سچ ہی کہہ رہا تھا. اس سے میں تھوڑا سا اشارہ دوں کہ سب کچھ جاننے والی ذات ہے. اتنا بڑا پیغمبر ہے کہ اس سے پہلے بھی ایسی سلطنت کسی کو نہیں ملی اور بعد میں قیامت تک نہیں ملے گی، لیکن سب کچھ جاننا اللہ کے اختیار کے علاوہ کسی اور کو نہیں. تو اس ہدہد نے جو کچھ خبر دی تھی ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ تو سچ کہتا ہے. اذهب بکتابی، یہ میرا خط لے جاؤ. اور خط میں کیا تھا؟ ایک مختصر خط تھا. یہ نہیں تھا بحضور فیض گنجور فلاں 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 ملکہ معظمہ. جا کر فرمایا کہ اس کو بتا دو کہ مجھے پتہ چلا کہ تم مشرک لوگ ہو، شرک کی گنجائش نہیں. سلیمان پیغمبر موجود ہو اور اس کی موجودگی کے اندر شرک یعنی تو سیدھے ہو کر آ جاؤ میرے پاس. ملکہ کو جو خط ملا تو انہوں نے اپنی کابینہ کا اجلاس بلا کر کہا کہ مجھے ایسا ایک خط ملا ہے کسی قرآن کا، تو وہ اس طرح کے پیغام دے رہے ہیں. یہ کابینہ کے لوگ جو ہوتے ہیں آپ جانتے ہی ہیں، جی حضوری قسم کے، خوش آمدی، اب بھی ہیں اور پہلے بھی تھے. انہوں نے کہا ملکہ مظمہ ڈر کس بات کا، ہم مقابلہ کریں گے. دیکھیں تو صحیح، ہم مقابلہ کریں گے. ملکہ بڑی دانا تھی. اس نے کہا کہ تم مجھے تصادم کے راستے پر چلا رہے ہو، یہ کام ہی نہیں کروں گی. میں اپنے طور پر خدا کی دی ہوئی عقل کو استعمال کر کے انہوں نے کچھ ہیرے جواہرات اور سونا چاندی جو کچھ بھی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا. میں چاہتا ہوں کہ وہ آیتیں آپ کے سامنے نکال ہی دوں تاکہ قرآن کریم نے اس مضمون کو یوں شروع کیا ہے سبحان اللہ. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، پکی بات ہے کہ ہم نے داؤد اور ان کے فرزند حضرت سلیمان کو علم دیا تھا. پیغمبر کے پاس جو کچھ کمال ہے وہ اللہ ہی کی عطا ہے، یہ یاد دینا چاہیے. حضرت سلیمان کے وارث بنے وارث سلیمان داؤد. قال یا ایھا الناس، لوگوں، علمنا منطق الطیر، اللہ نے ہمیں پرندوں کی زبان بھی سکھا دی ہے. وَأُوتِینَا مِن کُلِّ شَیْءٍ، دنیا کی ہر چیز اللہ نے عطا فرمائی ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. حضرت سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے. آج بھی بادشاہ ہیں، وہ بھی بادشاہ تھے، ہر چیز پر ان کی حکمرانی تھی. آج کے بادشاہوں کی انسانوں پر حکمرانی بھی نہیں،
کیا کیا ان کے بارے میں بولتے ہیں، روزانہ آپ اخبار میں پڑھتے ہیں یا میڈیا سے سنتے ہیں. حتی اذا اتوا علی واد النمل، چیونٹی کے میدان میں پہنچے. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، ایک چیونٹی بولی، اے چیونٹیوں اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان و جنود، سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں اور ان کے قدموں کے اور ان کے لشکر کے نیچے تم روندے نہ جاؤ. اللہ پاک نے اس چیونٹی کی یہ زبان سے نکلی آواز اپنے پیغمبر کو سنا دی، پہنچا دی. فتبسم ضاحکا من قولها، اس چیونٹی کی زبان سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے. وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اللہ مجھے توفیق دے تیرے ان احسانات کا میں شکر ادا کر سکوں جو مجھ پر کیے، میرے والدین پر کیے، حضرت داؤد علیہ السلام خدا کے پیغمبر تھے، اور میں اچھا کام کر سکوں. وتفقد الطیر، پھر پرندوں کی خبر لی، حاضری لی. ہر چیز پر اللہ نے حکومت دی تھی، پیغمبر کو حاضری لی. تو ہدہد نظر نہ آیا. سلیمان علیہ السلام فرمایا ما لیا، کیا ہوا مجھے؟ لا ارى الہدہد، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا. ام کان من الغائبین، یا ہے یہ غائب؟ پیغمبر کے سلطنت میں، بادشاہت کے اندر اللہ نے صرف انسان نہیں، حیوانات اور پرندے بھی دیے تھے، اور ان کی مرضی کے بغیر کہیں جا بھی نہیں سکتے تھے. اس لیے سلمان نے فرمایا دیکھتا ہوں کہ یہ غائب کیوں ہے، مجھ سے اجازت تو لی نہیں. لأعذبنہ عذابا شدیدا، پیغمبر دھمکی دیتے ہیں میں سخت سزا دوں گا. اور لأذبحنہ، اس کو ذبح کر لوں گا، یا اپنے غیر حاضری کی دلیل میرے سامنے پیش کرے گا. فمکث غیر بعید، زیادہ ٹائم نہیں گزرا تھا. فقال احطت بما لم تحط به، یہ بات غور سے سننے کی. خدا کے پیغمبر فرما رہے ہیں میرے آقا حضرت سلیمان علیہ السلام، میں آج ایسی چیز کی معلومات کر کے آئے جو آپ کو بھی نہیں ہے. آپ تھوڑے سے اپنے ذہن میں وسعت پیدا کر کے، پیغمبر کی عظمت موجود ہے، ان کی پوری کابینہ، ان کی جو امت ہے، انسانوں کے علاوہ حیوانات بھی جن پر حکمرانی کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر ہونے کے باوجود بھی آپ غیب دان نہیں ہیں، ہر چیز کا علم آپ نہیں رکھتے. احطت بما لم تحط به، میرے آقا میں آج ایسی چیز کی معلومات کر کے آئے جو ابھی تک آپ کو اس کی معلومات نہیں ہیں. وہ کیا ہیں؟ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، میں ملک کے سبا میں گیا تھا، وہاں سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں. انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں گیا تھا اڑتے 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 اپنے مملکت کی، آپ کی سرحد سے پرے چلا گیا. میں نے دیکھا کہ وہاں اس خطے کی حکمران ایک ملکہ ہے. وہ اوتیت من کل شیء، دنیوی لحاظ سے سب کچھ اس کے پاس موجود ہے، بڑے آسودہ حال حکومت ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، بڑے تخت کی مالک بھی ہے، تخت پر بیٹھتی ہے. لیکن ایک کمزوری ہے، وجدتها وقومها يسجدون للشمس، وہ ہے مشرکہ. اس کو اور اس کی قوم کو میں نے دیکھا کہ سورج کے پجاری ہیں. اور پھر وہ ہدہد بول رہا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، یہ کام یہ شرک کرنے والا شیطانوں کے سامنے مزین کی ہے. فَصَدَّ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. اور پھر خود ہدہد بولتا ہے. آج کا انسان اس پر ذرا قیاس کرے اپنے آپ کا، میں کیا ہوں. کہتے ہیں ان کو کیا ہو گیا، خدا کو سجدہ نہیں کرتے. سورج ہدہد بولتا ہے، پرندہ بولتا ہے، میں نے دیکھا کہ وہ سورج کے پجاری ہیں، ان کو کیا ہو گیا، کیوں عقل مارے کہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے.
جو چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرنے والی ذات ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو سب اللہ کو معلوم۔ یہ عقیدہ ہے اس پرندے کا، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، لا الہ الا، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں، وہ رب العرش العظیم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ ساری بات اس کے سننے کے بعد فرمایا سننظر، ہم ان قریب اندازہ کر دیکھتے ہیں، اصدقت ام کنت من الکاذبین، تو سچ کہتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے؟ ذرا غور تو فرمائیں، اتنی بڑی شان والا پیغمبر، اتنی بڑی شان والا پیغمبر کہ انسانوں کے علاوہ چرند پرند اللہ تعالیٰ نے ان کی ملکیت میں، تصرف میں دے دیے، ان پر حکمران ہیں، لیکن انہی کی مملکت کا ایک فرد یعنی پرندہ کہتا ہے کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے۔ کیا کہیں گے؟ یہ وابی ہو گیا تھا، مشرک تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ میں خدا کے قرآن سے، میں کوئی ناول نہیں سنا رہا آپ کو، 19 پارے میں سورہ نمل کے اندر یہ آیتیں موجود۔ سننظر، ان قریب دیکھتے ہیں تو سچ کہتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے؟ اب وہ حضور حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے یہ خط لکھا، اذهب بکتابی ھذا، میرا یہ خط لے جا، فالقہ الیہم، اور اس کے پاس جا کر چھوڑ دو، ثم تول عنہم، پھر واپس آ جا، فانظر ماذا یرجعون، پھر دیکھ کیا واپس اس کا جواب دیتے ہیں۔ یہ خط لے کر گئے۔ اب سوچتے ہوں گے خط میں کیا لکھا تھا سلیمان علیہ السلام؟ خط کو ملکہ پڑھتی، قالت یا ایھا الملأ، میری کابینہ کے لوگوں، انی القی الی کتاب کریم، بڑا ایک معزز خط آیا میرے پاس، اور اس خط میں کیا لکھا؟ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، از طرف سلیمان، بسم اللہ الرحمن، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان الرحیم ہے۔ اور کیا ہے خط کا مضمون؟ اللہ تعالی واتونی، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلم، میرے سامنے سرکشی نہ دکھانا، سب کے سب مسلمان بن کر آ جاؤ، یہ ہے خط کا مضمون۔ خط ہر دور کے اندر لوگ لکھتے رہے، لکھیں گے بھی، اب بھی لکھتے ہوں گے، لیکن خدا کے پیغمبر، عظیم پیغمبر، سچے پیغمبر، پیغمبر زادے، بس اس ملکہ کو جب پتہ چلا کہ وہ شرک کرتی ہے، اور سلیمان علیہ السلام کے کابینہ، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کی امت جو ایک پرندہ تھا، اس کا عقیدہ اتنا صاف ستھرا تھا کہ اس کو جب پتہ چلا کہ ملکہ شرک کرتی ہے، سورج کو پوجنے والی ہے اس کی ساری کابینہ، تو کہتے اللہ ان کو کیا ہو گیا، خدا کو سجدہ نہیں کرتے؟ کیا آج کے انسان کا بھی ایسا عقیدہ ہے؟ آج ہمارا پاکستانی مسلمان کسی مملکت میں خط لے کر جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ مملکت کا حکمران جو ہے مشرک ہے، وہ کہہ سکتا ہے میں تو ایک مسلمان ملک سے آیا ہوں، مسلمان حکومت کا نمائندہ ہوں، اور جس کو یہ خط دے رہا ہوں یہ تو مشرک ہے۔ پیغمبر کی امت کا لفظ صرف انسان کا نہیں، حیوانوں کا بھی ہے، اس کو اتنی سوجھ بوجھ ہے، اتنی اس کی علمی صلاحیت ہے کہ ملکہ اور اس کی کابینہ کے لوگوں کو سورج پوجتے دیکھ کر وہ پرندہ پریشان ہو گیا، اور پریشانی میں اظہار اللہ یسجدوا للہ، اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کیوں کر رہے ہیں؟ صرف اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر سلیمان علیہ السلام نے اس بات کی تصدیق کے لیے کہ یہ سچ کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ تو نہیں بولتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نبی کی نے بتانا تھا کہ میں صحیح صورتحال معلوم کرنا چاہتا ہوں، یہ میرا خط لے جا۔ اور خط کتنا تھا اس پہ غور فرمائیں، انہ من سلیمان۔ اب تو خیر لوگوں کو خط لکھنا بھی نہیں آتا، سچی بات یہ ہے، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو اپنے بڑوں کا یہ خط از طرف فلاں، سب سرنامے پہ لکھ از طرف فلاں، پھر اس کے بعد آگے جو کچھ ہوتا تھا لکھتے تھے۔ اب تو میرے سمیت ہم سب کو خط لکھنا نہیں آتا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے از طرف سلیمان، انہ من سلیمان، یہ سلیمان کی طرف سے یہ خط ہے، اور پھر اس کے بعد خط کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم ہے۔ اور میری گزارش ہے کہ آپ حضرات
جب کسی گفتگو کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکات حاصل کریں، اس میں اللہ تعالیٰ تاثیر پیدا کریں گے. اور تحریر لکھیں تو اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور لکھیں. میں ایک طالب علم آدمی ہوں، لیکن بہت سارے لوگوں کی کتابیں پڑھی ہیں، تحریریں پڑھی ہیں، ان سب کے اندر بسم اللہ، ختم کے اندر، شروع کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور خط کا مضمون کیا ہے؟ اللہ تعالی علیہ، سرکشی نہ دکھانا، واتونی مسلمین، سارے کا سارے فرمان بردار بن کر آ جاؤ، بس یہ ہے مضمون. اب ملکہ کیا بولتے؟ قالت یا ایھا الملأ، میری کابینہ کے لوگوں، افتونی، مجھے اس میں فتویٰ دو، یعنی مجھے رہنمائی کرو، فی امری، میرے اس کام کے اندر، ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشهدون، میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک تم سے مشاورت نہ کر لوں. تو وہ کہنے لگے نحن اولو قوت اولو باس شدید، ہم تو بڑے طاقت والے ہیں، بڑے سخت قسم جنگجو لوگ ہیں. والامر الی الملکہ معظمہ، آپ فیصلہ کیجئے. تو ملکہ نے جو دانائی کے ساتھ جواب دیا میں سنا دیتا ہوں. قرآن نے لکھا، قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، بادشاہ حکمران جب کسی پر چڑھائی کرتے ہیں، اللہ اکبر، میں جب بھی اس آیت کو پڑھتا ہوں تو بار بار اس میں غور کرتا رہتا ہوں. اذا دخلوا قریۃ، دنیا کے حکمران جب کسی پر چڑھائی کرتے ہیں، افسدوها، اس ملک کو بگاڑ دیتے ہیں، وجعلوا اعزت اہلها اذلہ، وہاں کی ساری عزتوں کو پامال کر دیتے ہیں. وکذالک یفعلون، مجھے لگتا ہے کہ اگر اس بادشاہ نے، جس کا صرف اتنا اللہ تعالی علیہ واتونی مسلم، اس نے ہم پر چڑھائی کی تو یہ بھی ایسا ہی کریں گے ہمارے ساتھ. پھر آگے ملکہ کہتی انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ، میں ایک ہدیہ بھیج رہی ہوں، تحفہ بھیج رہی ہوں. فناظرۃ، پھر دیکھتی ہوں بما یرجع المرسلون، تو میرے نمائندوں کو کیا جواب دیتے ہیں. فلما جاء سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے پاس اس کا ہدیہ آیا. قال اتمدوننی بمال، سبحان اللہ، پیغمبر کی شان. اچھا تم مال کی مدد، مال کے ذریعے سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ یہ ہیرے جواہرات، سونا چاندی، میں نے خط اس لیے لکھا تھا کہ تم مجھے مال دو. فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، مجھے میرے اللہ نے جو کچھ دیا ہے تم تصور بھی نہیں کر سکتے. بل انتم بہدیتکم تفرحون، اپنی ہدیے سے خود اس پر خوشیاں مناؤ. اب سلیمان علیہ السلام نے اس موقع پر اپنے کابینہ کے جتنے لوگ بھی تھے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کی امت کے لوگ تھے، یا ایھا الملأ، یہ میرے دربار والو، ایکم یاتینی بعرشہا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ کے تخت کو میرے سامنے لا سکتا ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے چڑھائی نہیں کی ابھی. قبل ان یاتونی مسلمین، ان کے مسلمان بن کر آنے سے پہلے اس کے تخت کو میرے پاس کون لا سکتا ہے؟ قال عفریت من الجن، جن میں سے ایک بڑا دیو جن تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی صرف انسانوں پر حکمرانی نہیں تھی، جنات پر بھی حکمرانی تھی، پرندوں پر بھی حکمرانی تھی، حیوانات پر بھی حکمرانی تھی. یہ ہوتی حکومت. سبحان اللہ، کیا شان ہے پیغمبر کی علیہ الصلوۃ والسلام. اس طرح کی چیزیں سنتے وقت دل میں یہ کہہ دے کہ یا اللہ ہمیں اپنے رحمت کے ساتھ، تو اپنے رحمت کے ساتھ ان انبیاء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. ان کی تعلیمات ہمارے دلوں کے اندر اس طرح پیوست کر دے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، بولنا، یہ سب یا اللہ ان کی تعلیموں کے مطابق. تو ایک بڑا دیو کہنے لگا میرے آقا، انا آتی کا بہی قبل ان تقوم من مقامک، آپ اپنی اس مجلس سے اٹھیں گے نہیں کہ اس سے پہلے میں دوسرے ملک کی ملکہ کا جو تخت لا کر آپ کے پاس پہنچا دوں گا. سبحان اللہ. پھر ساتھ کہ وہ انی علیہ لقوی امین، اندیشہ نہ کرنا، اس کے اندر ہیرے جواہرات اگر لگے ہوں گے تو میں کوئی چیز ضائع نہیں کروں گا. بڑے قوی بھی ہوں اللہ نے، اور امین، امانت دار بھی ہوں. یہ اس نے بات کہی. وہ کہنے والا کون تھا؟ جن تھا، ایک دیو تھا بڑا. قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس ساری مضمون کے اندر یہ ایک بات ہے
کہنے لگا وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ کتاب کا علم یہی تھا، یا حی یا قیوم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، جو پہلی دلیلیں ہیں وہ حی اور قیوم ہے. اس کے پاس یہ کتاب کا علم تھا، یا حی قیوم. انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میرے آقا مجلس برخاست ہونے دور گھنٹہ لگتا ہے، 2 گھنٹے لگتے ہیں، آپ کی آنکھ کھلنے کے بعد پلک جھپکنے سے پہلے میں ملکہ کا تخت آپ کے پاس لا کر رکھ دیتا ہوں. اللہ اکبر. فلما رآہ مستقرا عنده، بس ایسا ہی ہوا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن کر آنکھیں بند کر کے پھر کھولی، دیکھا تو ملکہ کا تخت پاس بیٹھا ہوا تھا، بڑا تھا. قال هذا من فضل ربی، سلیمان علیہ السلام میرے رب کا یہ فضل ہے، غرور تکبر نہیں. حالا من فضل ربی، میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی، اللہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے، اشکر ام اکفر، میں خدا کا شکر گزار بنتا ہوں یا ناشکرا. ومن شکر فانما یشکر نفسہ، لیکن جب اللہ کی نعمت ملنے پر جو شکر گزار بنتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے شکر گزار بنتا ہے. ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور جو ناشکر بنتا ہے تو میرا رب کسی کا محتاج نہیں، وہ بے پرواہ ہے، بڑا کریم ہے. آگے سارا قصہ موجود ہے، میں سارا کچھ نہیں سنانا چاہتا آپ کو صرف اتنی گزارش میں کروں گا، قرآن حکیم کی جب تلاوت کریں اور لازماً تلاوت کریں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ قرآن حکیم کی تلاوت کریں. میں نے اور آپ نے سب نے آگے پیچھے جانا ہے، اپنی قبروں کو کشادہ رکھنے کے لیے، روشن رکھنے کے لیے ہم سب نے جانا ہے. لیکن قرآن حکیم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ آپ وہ آیات جو تلاوت کرتے ہیں ان کا ترجمہ بھی دیکھا کریں. میں نے اپنی اہلیہ کو کرو الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، وہ تلاوت باقاعدگی سے کرتی ہیں، لیکن ان کو میں نے محررہ قرآن، آپ کے علم ہے کہ میں نے قرآن کریم بھی چھپوایا، بہت خوبصورت خط والا. وہ کہنے لگی مجھے ترجمہ والا قرآن کریم تھا، اور تلاوت کرتی ہیں ساتھ ترجمہ بھی دیکھتی. تو میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ کسی معتبر عالم کا ترجمہ ضرور دیکھیں، اور اپنے گھر کا ایک فضا ایسی بنا دیں کہ آپ کی اہلیہ محترمہ بھی اور آپ کے بچے بھی آپ کے سنقشوں پر چلیں. پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کیا آپ کے گھروں کے تو خدا کی رحمتوں کی بہاریں آتی ہیں، اور خدا اپنی رحمت کے ساتھ آپ کے گھروں کو اور آپ کے گھر کے تمام افراد کو ایسا ہی بنا دے. ضرور تلاوت کریں، یقیناً تلاوت کریں. آپ اٹھتے ہوں گے، خدا توفیق دے تہجد کے لیے اٹھنے کے لیے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ دعا کریں. اور ایک بات بتا دیتا ہوں، کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں جی آنکھ نہیں کھلتی. میں ایک آیت آپ کے بتا دیتا ہوں تاکہ آنکھ کھلنے کا جو آپ کے ذہن کے اندر ہے وہ بھی انشاءاللہ آنکھ کھلے گی آپ کی. پہلے پارے کی ایک آیت ہے، سب بزرگوں کے مجربات میں سے ہے. جو حضرات قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، یہ آیت نمبر 127 ہے سورہ بقرہ کی. سورہ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 127. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. بس رات کو پڑھ کر سونے سے پہلے اس آیت کو تصور میں لا کر کے میری فلاں وقت میں آنکھ کھل جانی چاہیے، اس وقت میں میرا رب آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی آنکھ کھول دے گا اور آپ کے معمولات میں بن جائے، اور خدا تعالیٰ اپنے رحمت کے ساتھ آپ کو تہجد کی نماز پڑھنے اور قرآن کریم تلاوت کرنے کی توفیق دے. اس وقت آپ کوئی کاروبار بھی نہیں کر سکتے تو کہیں جانا بھی نہیں ہوتا، تو یہ کام کر لیں تو انشاءاللہ اس کے مبارک اثرات آپ کے گھر کے ہر فرد پر پڑیں گے، آپ کے گھر پر پڑیں گے، اور گھروں سے بے سکونی، بے چینی سب ختم ہو جائیں گے. آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں یا پوتے پوتیاں، اللہ پاک ان کے دلوں کے اندر بھی ایک دین کی محبت اور شوق پیدا کر دیں گے، اور آپ کو سکون ملے گا انشاءاللہ العزیز. تو یہ آیت کریمہ جو اس پر میں نے 2 جمعہ پہلے بھی گفتگو کا، آج میں کچھ اور کہنا چاہتا تھا، لیکن جب مضمون
چلتا ہے تو پھر درمیان میں کوئی بات آتی ہے تو ساری بات پھر ادھر چلی جاتی ہے. اگر ہم زندہ رہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے سب کو، میں بھی زندہ رہا تو انشاءاللہ العزیز آیہ کریمہ کے بارے میں ساری باتیں کریں گے انشاءاللہ. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اہل حق علماء بھی اسی انداز سے سوچتے ہیں جو میرے جیسے ناکارہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے کی توفیق دی ہے. تو اس آیہ کریمہ کو ایک تو یاد کر لیں سب سے پہلے. میرا خیال ہے 1 گھنٹہ نہیں لگے گا، بہت زیادہ غبی آدمی کا ہونا تو 1 گھنٹے سے پہلے اس کو یاد کر لے گا. آیت الکرسی، اور بڑی شان والی آیت ہے. جو بھی آپ کام کریں، رکاوٹ پڑی آیت الکرسی پڑھ لیں. جس کام میں بھی رکاوٹ محسوس کرتا ہے آیت الکرسی پڑھ لیں. میرا رب آپ کے لیے کس طرح آسانیاں پیدا کرتا ہے. نشاندہی کرنا میرا فرض بھی ہے، میری ذمہ داری بھی ہے، اور آپ حضرات دھیان و توجہ کے ساتھ سنیں اور اس پر عمل کریں. اور انشاءاللہ العزیز آپ خود بتائیں گے کہ آپ کی بتائی ہوئی بات کو ہم نے عمل کیا تو خدا نے کیسے کرم کر دیا. اور سو کر اٹھنے کے بارے میں نے قرآن کی آیت بتا دی. 127ویں نمبر کی آیت ہے سورہ بقرہ کی پہلے پارے میں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. بس انشاءاللہ پڑھ کر دل میں خیال کر کے کہ 3 بجے اٹھنا ہے، 4 بجے اٹھنا ہے، 3:30 بجے اٹھنا ہے. این اس وقت میں آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کس نے جگا دیا آپ کو. یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے. بزرگان دین کے چونکہ مجربات میں ہے، اس واسطے ہمیں بھی یہ بات ملی ہے، اور میں بہت سارے دوستوں کو بتا چکا ہوں اور انہوں نے عمل کیا. اللہ کی توفیق سے ایسا ہوا ہے. تو آپ تہجد کے لیے اٹھیں اور قرآن کی تلاوت کریں اور ترجمے کے ساتھ کریں. تو پھر آپ اپنے گھر کے اندر اپنے خدا کی رحمتیں جو بکھرتی ہیں اس کا اندازہ خود بخود کر لیں گے. آج کے اتفاق سے کیونکہ بات دوسری طرف چلے گی، زندگی ہوئی تو پھر انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.